السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 4۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل اور دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ان دونوں کو سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ دوسرے ناول کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ گلاب، صبا کو بھولا ہوا بہت کچھ یاد آ گیا۔ کیوں؟ کچھ زیادہ تعریف ہو گئی ہے کیا؟ زحا نے شرارت سے پوچھا تو صبا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مرے مرے سے انداز میں کہا، زوئی، پتہ ہے وہاں مجھ سے ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اوف، کہیں انس بھائی کا رشتہ تو نہیں توڑائیں؟ وہ چل ہی تو پڑی، مگر صبا کو اس کی غیر سنجیدگی قطع نہیں بھائی تھی۔ بکو مت، کچھ اور ہوا ہے۔ سب سے بڑی گڑبڑ تو وہاں یہی ہو سکتی تھی۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، تم کھل کر بتاؤ کہ کیا گڑبڑ کی ہے۔ زحا نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے پوچھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں نہیں، میرے کمرے میں آؤ۔ ایسا بھی کیا سیکرٹ ہے؟ کہیں وہاں سے کچھ چرا کر تو نہیں لائیں؟ زحا حیران ہوئی تو صبا کچن اٹھا کر اس کے سر پر دے مارنے لگی۔ بس یہاں بیٹھی بکواس ہی کرتی رہنا، شرلاک ہومز کی نانی نہ بنو۔ وہ خفا خفا سی چلی گئی۔ مارے تجسس کے زحا کو بھی مجبوراً اس کے پیچھے بھاگنا پڑا تھا۔ اب جلدی سے بتا دو کیا ہوا وہاں؟ پھولی سانسوں کے دوران اس نے پوچھا تو صبا اسے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھانے لگی۔ جو میں تمہیں بتاؤں گی وہ تم کسی اور کو بالکل نہیں بتاؤ گی۔ وہ متذبذب تھی۔ پہلی بار زحا کو تجسس ہوا۔ کمون سے بھی، اس سے پہلے کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ اب بتا بھی دو نا، میرا تجسس کے مارے ہارٹ فیل ہونے والا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر صبا کا ہاتھ دبایا تو وہ مدھم سے انداز میں بولی، وہ جو ہے نا نوفل۔ نوفل کون؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی متجسس انداز میں سوال آیا تو صبا نے اسے چبا جانے والے انداز میں دیکھا۔ نگین کا بھائی، دانت پیس کر بتایا۔ ارے ہاں، وہ ہیرو۔ زحا کی آنکھیں چمکی تھیں۔ کہیں پھر کوئی فلمی سین تو نہیں ہو گیا؟ زحا، بہت بکواس کرنے لگی ہو تم۔ اسے حقیقتاً غصہ آیا تو زحا چٹپٹا گئی۔ اچھا اب نہیں بولتی، تم بولو۔ وہ جو ہے نا، بڑا نظر باز سا ہے۔ بہت سوچ کر صبا نے نوفل پر دفع عائد کی تھی۔ کوئی نہیں، اتنا پراؤڈ سا تو ہے وہ۔ منگنی والے روز تو اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلے کی طرح زحا کو اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں آیا۔ مائنڈ یو زحا بی بی، اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ وہ نوفل کی حمایت پر تلملا اٹھی تھی۔ بیہیو یو سبی، اس کے الفاظ زحا کو ناگوار گزرے تھے۔ سوری، میں نے صرف مثال دی تھی۔ وہ فوراً اپنی غلطی مان گئی، جو کہ اس کی بہت بہترین عادت تھی۔ تم اسے کیوں ایسے کہہ رہی ہو؟ زحا اصل بات کی طرف پلٹی تو وہ رک سی گئی۔ یار، وہ پتہ نہیں کیوں مجھے گھور گھور کر دیکھے جا رہا تھا۔ جس طرح وہ منمنا کر بولی تھی، زحا کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ویری سمپل، تم اسے اچھی لگی ہوگی۔ بکواس نہیں کرو۔ زحا کا تجزیہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ تو پھر تمہاری شکل نگین سے ملتی ہوگی، وہ چڑھ کر بولی تو صبا نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ورنہ انس بھائی تو کبھی بھی اس منگنی پر راضی نہ ہوتے۔ تو پھر جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے، زحا نے قطعی انداز میں کہا تو وہ چڑھ کر بولی۔ مگر میں نے بھی زیادہ دیر تک برداشت نہیں کیا۔ تم نے کیا کیا؟ زحا نے ڈر کر پوچھا تو تفاخر سے بولی۔ میں نے بھی جواباً اسے گھور کر دیکھا۔ کیا؟ زحا بے اختیار اچھلی تھی۔ کس قدر بے شرم ہو تم سبھی۔ یار، بے شرمی سے نہیں بلکہ شرم دلانے والے انداز میں دیکھا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر تصحیح کی تو زحا کی سانسیں معمول پر آئیں۔ پھر اس دیکھنے کا کیا رزلٹ آیا؟ 100% پازیٹیو، وہ اطمینان سے بولی۔ نہ صرف اس نے گھورنے کا سلسلہ بند کیا بلکہ اٹھ کر بھی چلا گیا۔ تھینک گاڈ، کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی۔ زحا نے سکون کی سانس لی تو صبا نے ڈرتے ہوئے کہا، گڑبڑ تو اس کے بعد ہی ہوئی تھی۔ کیسی گڑبڑ؟ زحا نے اسے گھورا تو اب کی بار اس نے بنا رکے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ انگشت بدندہ تھی۔ صبا، تمہیں ڈر نہیں لگا اکیلے اس کے کمرے میں؟ بس تم سائیڈ افیکٹ پر ہی غور کرنا، وہ بس چچورا ہی لگ رہا تھا، لفنگا تو نہیں۔ اس خیال سے صبا کو بھی کئی بار جھجری آ چکی تھی، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اس لیے اس پہلو کو نظر انداز کرنا ہی بہتر تھا۔ اس نے تمہیں ڈانٹا تو نہیں نا؟ زحا نے تفتیش کا آغاز کیا تو صبا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایمانداری سے کہا، بلکہ وہ تو میرے ہاتھوں پر آئی خراشوں پر کریم بھی لگانے کو تیار تھا۔ اف، لگوا لی؟ وہ جس طرح چیخ کر بولی تھی، صبا ڈر گئی، فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بہت اچھا کیا، زحا نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ کیا خبر صرف ہاتھ پکڑنے کا بہانہ ہی ہوتا؟ صبا کے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی۔ کیسی خوفناک باتیں کر رہی ہو؟
اس نے تو مخلصانہ آفر کی تھی، میں نے انکار کیا تو پھر اس نے اصرار نہیں کیا، بلکہ کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے اس کا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ کوئی بڑا نقصان نہیں کیا، اس نے کہا تو تھا کہ چند روپوں کا ڈیکوریشن پیس تھا۔ زحا نے قد توقف کے بعد مجرمانہ انداز میں کہا، میں نے یوں ہی باتوں باتوں میں نگین سے اس کی قیمت پوچھی تھی۔ تو پھر $500۔ $500؟ زحا نے یقینی سے اسے دیکھا، ڈالرز تو جیسے حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ صبا نے مجرمانہ انداز میں اس بات میں سر ہلایا، یعنی اگر اسے پاکستانی روپیوں میں تبدیل کیا جائے تو اندازاً 30,000 کے قریب قیمت ہے۔ زحا نے فوراً موٹا موٹا حساب کیا تھا، پھر بے یقینی اور استعجاب سے بولی، پھر بھی اس شخص نے تمہیں نہیں ڈانٹا بلکہ الٹا تمہارے قیمتی آنسوؤں کی فکر کرتا رہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ بس مجھے خاموش کروانا چاہ رہا تھا شاید۔ صبا نے جذبت ہو کر اسے ٹوکا اور ساتھ ہی اپنے ہر باہر بات بتانے والی عادت پر لعنت ملامت بھی کی۔ ہاں تو دل کو کچھ ہو رہا ہوگا نا؟ زحا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بے نیازی سے اسے گھور کر کہا، میں نے تمہیں یہ سب انجوائے کرنے کے لیے نہیں بتایا، بلکہ اس لیے بتایا ہے کہ اب مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب تو بات ختم ہو چکی، اب کیا کرنا ہے؟ زحا نے استفہامی انداز میں بھویں اچکائیں، بے یقینی سے بولی، تمہارا مطلب ہے کہ بات ختم ہو چکی ہے؟ بالکل، وہ والی بات ختم اور نئی بات شروع، اس نے آرام سے کہا۔ نئی بات کیا؟ صبا نے تحیر سے اسے دیکھا۔ نئی بات یہ کہ وہ موصوف تم میں انٹرسٹڈ ہیں۔ زحا کی اطمینان سے کہی گئی بات صبا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ حواس میں تو ہو تم، وہ غرائی تھی۔ میں بالکل حواس میں ہوں مائی ڈیئر، یہ میں نہیں بلکہ حالات اور واقعات کہہ رہے ہیں۔ زحا کا اطمینان قابل دید تھا۔ اصل میں تو تم اس بندے کو منگنی والے روز ہی اچھی لگ گئی ہوگی، اس دن بھی تو ٹکراؤ ہوا تھا۔ کوئی نہیں، خواہ مخواہ تکے مت لگاؤ۔ صبا کا دل گھبرانے لگا۔ اوکے، ہم کون سا رشتہ طے کرنے بیٹھے ہیں، جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی۔ زحا نے اسے خوفزدہ دیکھ کر تسلی دی تھی، پھر پرسوچ انداز میں بولی، ویسے اس بندے کا جتنا تم نے نقصان کیا ہے اس کی پینالٹی تو دینی چاہیے تمہیں۔ میں کیا پینالٹی دے سکتی ہوں؟ میری تو جمع پونجی بھی 30,000 کی نہیں ہوگی، وہ بدکی تھی۔ اوف وہ، میں کون سا جائیداد اس کے نام لگانے کو کہہ رہی ہوں، جب موقع آئے گا دیکھی جائے گی۔ زحا نے بات بدل دی، پھر دوستانہ لب و لہجے میں پوچھنے لگی، ویسے تمہارا نوفل احمد کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ تمہارے دل کی گھنٹی بجی کہ نہیں؟ وہ شرارت سے بولی تو اسے گھورتے ہوئے صبا نے چٹکی بجائی تھی، اٹھو اور دفع ہو جاؤ، تمہیں سخت نیند آ رہی ہے۔ بتا دو یار، پھر چلی جاؤں گی۔ زحا نے کہا تو زخمی سے پر لہجے میں بولی، نہ ابھی نہ پھر کبھی، نوفل احمد میری چوائس کبھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی خاص وجہ؟ زحا کو تحیر نے گھیرا تو وہ بھی ایک دم سے مسکرا دی۔ کوئی خاص وجہ نہیں، سوائے اس کے کہ اسے دیکھ کر میرے دل کی گھنٹی نہیں بجی۔ صحیح جا رہی ہو؟ زحا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمراہ کا فون نہیں آیا؟ صبا نے چھوٹی بہن سے متعلق پوچھا جو مریم پھپھو کی طرف گئی ہوئی تھی۔ نہیں، بلکہ مجھے خود فون کرنا پڑا محترمہ کو یاد دلانے کے لیے کہ ان کا ایک عدد کالج بھی ہے جس کی وہ نئی نئی اسٹوڈنٹ ہوئی ہیں، اس لیے آ جائیں واپس۔ زحا نے تفصیل بتائی تو وہ اس کے انداز پر مسکرا دی۔ زحا جاتے جاتے دروازے کے قریب رکی تھی، ویسے زبی تم کوشش کر کے دل کی گھنٹی کو ذرا ہلاؤ چلاؤ، شاید اسے زنگ لگ چکا ہے، کیونکہ نوفل احمد بندہ تو بہت زبردست ہے۔ صبا کی خونخوار نظروں سے ڈر کر وہ بھاگ لی تھی۔ لہجہ بھر کو زحا کی بات میں ذہن الجھا تو سر جھٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بندہ تو واقعی بڑا زبردست ہے، مگر ہوٹل پر پھیکی سے مسکراہٹ لیے وہ اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ جب سے محیط نے اس کی کھچائی کی تھی وہ دانستہ عمر سے نہیں ملی تھی، کچھ خوف اور کچھ ڈر تھا جس نے اسے کانشیس کر دیا تھا، مگر کب تک؟ وہ پیریڈ آف ہونے پر کلاس روم سے باہر نکلی تو کوریڈور کے پلر کے پاس وہ اسے کسی کے ساتھ محب گفتگو دکھائی دیا تھا۔ وہ گم و سی کیفیت میں اپنی دوستوں کے ہمراہ اس کے پاس سے گزر گئی، سمجھ نہیں آئی کہ اس کی طرف دیکھے یا نہیں، مگر جتنی لاپرواہی وہ برت رہی تھی اتنا بے خبر عمر کاظمی نہیں تھا۔ اسے کیمسٹری لیب کی سیڑھیوں پر تنہا دیکھ کر ادھر چلا آیا تھا، نوٹس کو پن اپ کر کے ترتیب سے فائل میں رکھتے ہوئے ٹھٹک کر آنے والے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کس سے بھاگ رہی ہو زحا میر؟ مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ وہ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر دوبارہ اپنی مصروفیت میں گم ہو گئی تو وہ لب بھینچ کر لہجہ بھر کو اسے دیکھنے لگا اور پھر اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے بیزاری سے فائل بند کرتے ہوئے کہا تو وہ چہرہ موڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اتنے دنوں سے ملی کیوں نہیں؟ کیوں ملتی؟ وہ بہت تیکھی ہو رہی تھی۔ عمر نے قدرے دھیان سے اس کے تاثرات دیکھے۔
کیا ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس کے بلبوتے پر ہم مل سکیں؟ اپنی حیرت کو اپنے ٹھنڈے پن میں چھپا کر وہ سکون سے بولا تھا، تو اس کے لیے روز ملنا کیا ضروری ہے؟ اس نے تنک کر پوچھا تو اس کے شاہانہ انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ ناراض کس بات پر ہو؟ ٹیکن سے پوچھا تو وہ چپ ہو گئی، پھر قدرے توقف کے بعد ناراضی سے بولی، تمہاری بے احتیاطی رنگ لے آئی ہے۔ اس روز معید نے ہمیں ریسٹورنٹ میں دیکھ لیا تھا۔ اوہ نو! پھر؟ اس کے انداز میں تشویش اتر آئی۔ پھر وہی ہوا جو ہو سکتا تھا، اس نے مجھے خوب جھاڑا اور تم سے ملنے سے سختی سے منع کر دیا۔ وہ چڑھ کر بولی تو عمر نے اطمینان سے کہا، یہ تو اس نے بالکل ٹھیک کیا، نائس مین۔ بکو مت، تمہاری وجہ سے پہلی بار میں نے اس کی ڈانٹ ڈپٹ سنی ہے اور تمہیں ابھی بھی وہ نائس مین لگ رہا ہے۔ زحا کو شدید غصہ آیا تھا۔ دیکھو، اگر وہ چاہتا تو تمہاری پوری فیملی کو یہ بات بتا سکتا تھا، مگر اس نے صرف تمہیں ڈانٹا، جو کہ اس کا فرض بھی تھا اور حق بھی۔ عمر نے رسانیت سے کہا تو اسے رونا آنے لگا۔ میری اتنی انسلٹ ہو گئی اور تمہیں یہ سب معمولی باتیں لگ رہی ہیں۔ دیکھو زحا، یہ انسلٹ اس انسلٹ سے بہتر ہے جو گھر والوں کے درمیان ہوتی، اور میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ مجھے اس روز اصرار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ واقعی شرمسار ہو رہا تھا۔ اس نے اور تو کچھ نہیں کہا، زیادہ تو ہوٹلنگ پر ہی ڈانٹ پڑی ہے، زحا نے کہا تو وہ اعتراف کرنے والے انداز میں بولا، وہ بھی ٹھیک تھا، جس طرح تمہیں اس نے دیکھ لیا کوئی اور فیملی ممبر بھی تو دیکھ سکتا تھا۔ سو آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، ہم کون سا پھر کبھی ہوٹلنگ کرنے والے ہیں؟ زحا نے اسے شرمندگی کے احساس سے نکالنا چاہا، پھر وہ بات بدل گئی۔ تمہارا انٹرویو کا کیا بنا؟ اس کے سوال پر وہ چپ سا ہو گیا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، وہی جو اس سے پہلے کے 450 انٹرویوز کا بن چکا ہے۔ یہ سب کیا ہے عمر؟ تم تو اس قدر بریلینٹ ہو، اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا، پھر کہاں کمی رہ جاتی ہے؟ اسے ایسی جھنجھلاہٹ کبھی نہ ہوئی تھی جیسی اب ہو رہی تھی۔ صرف 2 اسناد کی کمی ہے میرے پاس، جو ہمارے ملک میں کوئی بھی بہترین سے بہترین نوکری حاصل کرنے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ وہ اپنی دو انگلیاں اٹھا کر بولا تو زحا نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ کون سی 2 اسناد ہیں جو اس قدر خاص ہیں؟ رشوت اور سفارش، وہ بہت اطمینان سے بولا۔ شرم کرو عمر، یہ خیالات ہیں تمہارے۔ زحا کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ تمہیں کیا پتا، ابھی بچی ہو تم۔ وہ اس کی سادگی پر مسکرا دیا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ وہ خفا ہونے لگی، گھنی پلکوں تلے سیاہ آنکھوں میں ناراضگی کے رنگ لیے وہ عمر کو خواہ مخواہ ہی تفاخر میں مبتلا کرنے لگی۔ کسی کا دل آپ کے نام پر بے ترتیبی سے دھڑکتا ہو، اس سے زیادہ دلنشیں اور دلفریب احساس اور کیا ہو سکتا ہے؟ اوکے، تو میں تمہیں آنٹی بلا سکتا ہوں؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ اس قدر فضول بات پر زحا کی رنگت تمتما اٹھی، جی چاہا نوٹ سے وزنی فائل اس کے سر پر دے مارے۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارے زحا! وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا، بات مت کرو میرے ساتھ۔ وہ واقعی غصے میں تھی۔ مذاق کر رہا تھا یار، بہت برے ہو تم۔ کیفیٹیریا کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ عمر نے چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے کو ترجیح دی۔ قدرے کارنر والی ٹیبل سنبھالتے ہی عمر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں نے یہ کرنے کو تو نہیں کہا تھا۔ وہ جذبت ہونے لگی۔ آس پاس بیٹھے کئی اسٹوڈنٹ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تو پھر کیسے مانو گی؟ وہ مسکرا دیا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں جاب کب ملے گی؟ اس نے سنجیدگی سے بات بدلی تو وہ چپ سا ہو گیا۔ بتاؤ نا، وہ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر بولی تو اس نے ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے کہا، بہت مشکل ہے زحا، بہت مشکل۔ اس کے لب و لہجے سے جھانکتی شکستگی زحا کو حیران کر سکی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ ہارا ہوا بہت تھکن زدہ سا لگ رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اس کے بعد تازہ دم ہو کر اگلی بار کے لیے کوشش کرنے لگتا تھا۔ کیسی بات کر رہے ہو تم؟ یہ تمہاری اشد ضرورت ہے۔ زحا ہرٹ ہوئی تھی۔ تو میں کب اس کی ضرورت سے انکار کر رہا ہوں؟ وہ پانی سے بھرے گلاس پر نظر پھیرتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو وہ قدرے توقف کے بعد زحا نے اسے جتانے والے انداز میں کہا، معید نے سب سے زیادہ اعتراض تمہارے جاب لیس ہونے پر کیا ہے۔ وہ لہجہ بھر کو اس کو دیکھنے کے بعد پرسکون لہجے میں بولا، وہ کچھ غلط بھی نہیں ہے، اس لیے میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے مستقبل کے لیے کوئی بھی بہترین فیصلہ کرنے میں بالکل آزاد ہو۔ اس کے الفاظ اس قدر غیر متوقع تھے کہ وہ شردہ رہ گئی۔ میں کوئی بھی جاب کر لوں زحا، تب بھی تمہیں وہ آسائشیں مہیا نہیں کر سکتا جن میں تم نے آنکھ کھولی ہے، جن کی تم عادی ہو۔ شٹ اپ عمر، شٹ اپ۔ وہ دفتن ہی شدید اشتعال کے تحت اسے روک گئی تھی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے زحا، کل بھی تو اسے فیس کرنا ہی ہے، پھر آج کیوں نہیں؟ وہ ہنوز اسی سکون سے بات کر رہا تھا، صرف اس کی آنکھوں سے جھلکتا انتشار اور اضطراب اس کی تمام بے چینیوں کا راز افشا کر رہا تھا۔
وہ یکلختی اس کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا ذہن پرسکون کرنے لگی، اور اپنی اس کوشش میں قدرے کامیاب ہو جانے کے بعد اس نے خاموش بیٹھے عمر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے تلخی سے کہا، میں نے اگر سوچ سمجھ کر تمہیں پسند کیا ہوتا تو میں ضرور تمام لگژری کا حساب کتاب رکھتی۔ عمر کاظمی، شاید تم نے مجھ سے محبت کرتے ہوئے یہ سب دیکھا ہو۔ اس کا طنز بہت بھرپور تھا، مگر وہ اس کا وار بہت حوصلے سے برداشت کرتے ہوئے بولا، میں بھی یوں ہی بہت ایموشنلی سوچا کرتا تھا، مگر حالات کی ٹھوکروں نے بہت جلد مجھے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ میں بھی جب تک اسٹوڈنٹ لائف میں رہا بہت آئیڈیلسٹک رہا، اپنے اکیڈمک ریکارڈ پر نازاں، اپنی اسناد پر مغرور، مگر ان فقط 2 ہی سالوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ یہ سب ردی کے ٹکڑے ہیں۔ اس ملک میں تعلیمی ادارے صرف نوجوانوں کے سال کھا رہے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور بس میں بھی بہت سے خواب لیے اس یونیورسٹی سے نکلا تھا، اور دیکھ لو تمہارے سامنے بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ اس تعلیم نے مجھے اتنا بھی نہیں لوٹایا جتنا میں نے اس پر خرچ کیا ہے، تو پھر میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں زحا؟ ایسا صرف تم سوچتے ہو عمر، تم کوشش تو کرو، بہت اچھی جاب مل سکتی ہے تمہیں، ٹاپ کیا ہے تم نے، گولڈ میڈلسٹ ہو۔ زحا نے ناراض لہجے میں کہا تو وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ ہاں، گولڈ میڈل، پتہ ہے زحا، وہ گولڈ میڈل میرے بہت کام آیا۔ پچھلے دنوں ابو کے چیک اپ کے لیے میں نے اسے بیچا تھا۔ میں نے سوچا تعلیم نہ صحیح، گولڈ میڈل تو کام آ گیا۔ وہ تعصب میں گھری کئی ثانیوں تک اسے دیکھتے رہ گئی تھی۔ کیا وہ اس عمر کاظمی کو بھول سکتی تھی جو آج سے 2-2.5 سال پہلے انہی یونیورسٹی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے پر کسی منسٹر کے ہاتھوں گولڈ میڈل وصول کرتا چہرے پر تفاخر اور خوشیاں لیے فاتح عالم لگ رہا تھا؟ اور یہ عمر کاظمی تو کوئی اور تھا، بس مردہ، تھکا ہوا، شکستہ دل۔ اس کی شگفتگی اور اس کے چہرے کی چمک کہاں کھو گئی تھی؟ اس کے ہونٹوں پر ہمہ وقت پھیلی رہنے والی مسکراہٹ کیوں دم توڑ گئی تھی؟ وہ جو ہر وقت ہنسانے میں آگے رہتا تھا، یوں زہر کیوں گلنے لگا تھا؟ وہ ابھی بڑے اطمینان سے بتا رہا تھا، تمہیں بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں، پچھلے ہفتے میں ایک کلرک کی اسامی کے لیے انٹرویو دینے گیا تھا، اور پتہ ہے رزلٹ کیا نکلا؟ وہ بات کرتے کرتے ڈرامائی انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، مگر وہ تو اس طرح حیرت کا شکار ہوئی تھی کہ ایک لفظ بھی ہونٹوں سے نکالنا محال تھا۔ وہ خود ہی بتانے لگا، میں نے فائل ان صاحب کے سامنے رکھی تو انہوں نے پہلے میری ڈگریوں اور مختلف سرٹیفکیٹس کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، میرے اکیڈمک ریکارڈ کی دل کھول کر تعریف کی، یہ کہ میں اس ویکینسی کے لیے ہاتھوں ہاتھ لیا جاؤں گا، مگر انہوں نے بہت آرام سے کہا کہ سوری جینٹل مین، یہ نوکری آپ کے لیے نہیں۔ میں نے کہا، مگر سر، میں اس ویکینسی کے لیے انٹرویو دینے آیا ہوں، آپ اس ملازمت کے اہل نہیں ہیں، ویسے بھی ہمیں اس قدر ہائی کوالیفائڈ کلرک نہیں چاہیے، آپ نے ایڈمن کوالیفیکیشن تو بڑی ہوگی، لیکن سر میں اپنی اس کوالیفیکیشن کے ساتھ اس ویکینسی پر جاب کرنے کو تیار ہوں۔ وہ میری مجبوری کی انتہا تھی، مگر ہر کسی کا دل مجبوریوں سے آشنا نہیں ہوتا زحا میر۔ اس شخص نے آرام سے کہا، سوری ینگ مین، میں کسی اور کا حق نہیں مار سکتا، تمہیں تو کہیں بھی جاب مل سکتی ہے، اس شخص کی جگہ پر تم بیٹھو گے اسے شاید کہیں اور جاب نہ ملے۔ میں اس روز اس مذاق پر بہت ہنسا تھا، کیا کہیں میرے لیے بھی کوئی سیٹ ہوگی جس میں صرف میرا انتظار کیا جا رہا ہوگا؟ زحا کے لیے تل حقیقت ایک بالکل نئی بات تھی۔ اسٹوڈنٹ لائف تو یوں بھی بہت آئیڈیلسٹک ہوتی ہے، سب بہت خوش اور امنگوں بھرا دل لے کر تعلیمی اداروں سے نکلتے ہیں، من پسند جگہوں اور اپنے خوابوں کی دل پسند تعبیریں، اور حقیقت کیا تھی؟ یہ جو عمر کاظمی بتا رہا تھا، اس قدر بریلینٹ اسٹوڈنٹ کے پروفیسر بھی جس کے نالج سے متاثر تھے، جن کی ذہانت کی وہ تمام ڈپارٹمنٹس میں دھوم مچی تھی، جس کے بنائے ہوئے نوٹ پیپر کے دنوں میں لڑکے لڑکیاں منہ مانگی قیمت پر خریدنے کو تیار رہتے تھے، آج اسے ایک نوکری نے رول کر رکھ دیا تھا، جس کا گولڈ میڈل تو کام آ گیا، مگر گولڈ میڈلسٹ ہونا کوئی وقت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھند اترنے لگی۔ یوں مت ہارو عمر، مجھے لگ رہا ہے جیسے تم مجھے ہار جاؤ گے، اس نے گویا شکستہ لہجے میں عمر کی منت کی تھی۔ میں تمہیں ہارنا نہیں چاہتا زحا، اپنی محبت سے کٹ کے بھلا کون جی پایا ہے، مگر میری مجبوریاں سرے لا آ رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی تھی۔ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں عمر، وہ اپنے بے حد جذباتی انداز میں بولی، تو اسے دیکھنے کے بعد گہری سانس کھینچتے ہوئے اس نے کرسی کے اوپر سے ٹیک لگا لی تھی۔ محیط کے کہنے پر وہ اسے جلد از جلد نوکری کرنے اور شادی کرنے کا کہنا چاہتی تھی، مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے پیش نظر زحا کو یہ سب کہنا بہت گھٹیا پن محسوس ہوا تھا، سو وہ خاموش ہو رہی۔ یہ متوقع تھا، جب عمر سے ملاقات کے بعد وہ خود کو بہت فزردہ محسوس کر رہی تھی۔ انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زحا نے پوچھا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ زحا نے غائب دماغ کی کیفیت کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ انکل کا پوچھا ہے میں نے؟
ڈاکٹرز کا ایک ہی مشورہ، آپریشن کروا لیں، ابھی تک تو صرف دواؤں سے علاج ہو رہا ہے۔ عمر کا حوصلہ زحا کو قابل دید لگا تھا۔ عمر، تم لوگوں کو ان کا آپریشن کروا لینا چاہیے، دوبارہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور ان کے دل کے 2 والز بھی بند ہیں، پھر تم لوگ کیوں رسک لے رہے ہو؟ مشورہ دینا واقعی آسان ہوتا ہے زحا بی بی، کیونکہ یہ مفت ہوتا ہے، مگر آپریشن، وہ بھی دل کا، ہم غریبوں کے لیے تو روز کی دال روٹی پوری کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے تلخ لہجے پر وہ چپ سی ہو گئی تھی، پھر قدرے جھجک کر پوچھنے لگی، انکل نے جاب چھوڑ دی ہے، پھر گھر کا خرچ، چند ٹیوشنز پڑھا رہا ہوں اور رابعہ بھی، اس نے بے تاثر انداز میں بتایا۔ عمر، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو میں ابو سے کسی طرح تمہاری جاب کی بات کروں؟ زحا نے 1000 بار کا دہرایا ہوا سوال ایک مرتبہ پھر سے دہرایا تو اس نے جبڑے بھینچ لیے۔ زحا پلیز، خدا کے لیے عمر، اب تو اپنی اس خواہ مخواہ کی انا کے خول سے باہر نکل آؤ۔ آج نہیں تو کل تمہیں جاب مل جائے گی، مگر جب سب در بند ہو رہے ہیں تو اس در پر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا نا نہیں، وہ سختی سے بولتا زحا کے اندر کی کھولن کو راہ دے گیا تھا۔ یوں ہی تم مجھے کھودو گے عمر، مجھے اتنی جلدی شادی کرنے کا شوق نہیں ہے، تمہاری خاطر 6-7 سال مجھے کون گھر بٹھائے رکھے گا؟ اس کے سوال میں چھپی حقیقت بہت زہریلی تھی، مگر وہ بھی عمر کاظمی تھا، دل میں لاکھوں طوفان چھپائے، اوپر سے بالکل پرسکون۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں آپشن دیا ہے، تم اپنے لیے بہترین راستہ چن سکتی ہو، میں تمہیں خارزار پر گھسیٹنے کا روادار نہیں ہوں۔ تم مجھے اس قدر گرا ہوا سمجھتے ہو عمر کہ میں تمہیں کرائسس میں مبتلا دیکھ کر کسی اور کا ہاتھ تھام لوں گی؟ یہ حالات کا تقاضا ہے زحا، حقیقت کو فیس کرنا سیکھو۔ اور جب تم مجھے اس راہ پر لا رہے تھے تب تم نے کیوں حقیقت سے متعلق نہیں سوچا؟ اس کا جی چاہ رہا تھا عمر کو ایک تھپڑ مار دے۔ وہ میری غلطی تھی زحا، مگر حالات نے میرے خیالات ہی نہیں میری خواہشات اور خوابوں کو بھی بدل ڈالا ہے۔ بہت ظالم ہو تم عمر۔ وہ رو دی تھی، بنا جگہ اور ماحول کا خیال کیے۔ وہ پریشان اور دل گرفتہ سا پیشانی کو مسلنے لگا۔ آئی ایم سوری زحا، شاید پریشانی میں کچھ زیادہ ہی بکواس کر گیا ہوں میں۔ وہ آہستہ سا بولا تھا، مگر اس کی کئی باتیں اتنی تلخ تھیں کہ وہ حسب عادت اپنی ناراضگی بھول کر مسکرا نہ پائی تھی۔ ہمارا تعلق کھیل نہیں ہے عمر کہ جسے جب تم چاہے آدھا ادھورا چھوڑ کر چل دو۔ میں مٹی کے بے جان مورت ہوں کہ احتجاج بھی، اور نہ ہی میں مٹی کے بے جان مورت ہوں۔ میں یہ سب کچھ کب چاہتا ہوں زحا، مگر میں کیا کروں، ہر طرف ناکامی میرا راستہ روکے ہوئے ہے، ہر راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہے، تمہارے ہاتھوں میں امید کے جگنو کہاں سے تھماؤں؟ تم جانتی ہو اس حقیقت کو بھی کہ میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ صرف اور صرف تمہیں ہی سوچا ہے۔ تم سے بچھڑنا تو میرے لیے سہانے روح ہے، مگر مجھے یہ بھی بتاؤ کہ میں کیا کروں، کون سا اسم پڑھوں کہ ہر کام ٹھیک ہو جائے اور تم مجھے مل جاؤ؟ اس کے لہجے کی شکستگی اور تھکن اس کے ذہنی اور قلبی انتشار کا واضح ثبوت تھی، مگر وہ اسے کیا ہمدردی کرتی جو اسے زندہ درگور کیے دے رہا تھا۔ پھر بھی اس نے خود کو بہت سنبھالا تھا۔ تم ہار رہے ہو، نہ صرف خود سے بلکہ دنیا سے بھی، اور کوئی وجہ نہیں ہے اس شکستگی کی، مگر اتنا جان لو عمر کہ میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، مجھے محبت چاہیے، لگژریز نہیں۔ ضبط کرنے کے باوجود اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، پھر گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے مسکرا دیا، واقعی میں ہار رہا ہوں، خود سے، اس دنیا سے اور اس کے قوانین سے، مگر تمہارا ساتھ ہے نا، مجھے تقویت دینے والا، مجھے گرتے کو سنبھالنے والا۔ تو پھر یہ سب بکواس کیا تھی؟ وہ معاً غصے سے بولی تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ اچھا لگتا ہے، اپنی اہمیت کا کچھ تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کدھر؟ وہ حیران ہوا۔ گھر، وہ ناراضی سے پر لہجے میں بولی، ابھی تو موڈ ٹھیک ہوا ہے اور مگر میرا موڈ بہت خراب ہو چکا ہے عمر کاظمی، ایک بار گھر جا کر ٹھیک طرح سے سوچ لو کہ میرے راستے میں کہیں بھی موجود ہو یا نہیں، اور اگر جواب ہاں میں آئے تو یہ یاد رکھنا کہ اس روز تم حوصلہ ہارو گے، سمجھ لینا کہ ساتھ ہی محبت کی بساط پر زحا میر کو بھی ہار گئے ہو۔ وہ رندے ہوئے لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہتی، اس کے پکارنے کے باوجود مزید رکی نہیں تھی۔ عمر کاظمی نے اسے حد نگاہ تک دیکھا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی جیسے عذاب پر کاری بوجھ آن گرا تھا، اور اس کے نظروں سے بوجھل ہوتے ہی جیسے عذاب پر بھاری بوجھ آن گرا ہو، تھکن رگ رگ میں سرایت کرنے لگی تھی۔ تم کیا جانو زحا، تمہیں کیا بتا؟ گھر آ کر ابھی اس نے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لی تھی کہ صبا اس کے سر پر آ سوار ہوئی۔ اس وقت وہ صرف اور صرف ذہنی سکون چاہتی تھی۔ صبا کی آمد زندگی میں پہلی بار اس کے لیے تکلیف کا باعث بننے لگی تھی۔ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔
بھوک نہیں ہے مجھے، اور تم کیوں لاؤ گی؟ کیا میں خود نہیں جا سکتی؟ ہٹک کر اس نے پوچھا تو وہ اسی محبت سے بولی، اچھا تو پھر ٹینک تو پیو گی نا، ٹھنڈا یا خیریت تو ہے؟ اس سے پہلے تو تم اتنے خدمت گارانہ موڈ میں کبھی نہیں آئی۔ جھک کر پیروں کو جوتوں کی قید سے آزاد کرتے تنزن کہا، کیونکہ بابل کا یہ گھر گوری کچھ دن کا ٹھکانہ ہے، بن کے دلہن ایک دن تجھے پیا گھر جانا ہے۔ وہ گنگنائی تو زحا نے قدرے دھیان سے اس کے کھلے کھلے انداز کو دیکھا، لبوں کے گوشوں میں دبکی مسکراہٹ لبوں پر بکھیرنے کو تیار تھی۔ کہیں نوفل احمد نے پروپوزل تو نہیں بھجوا دیا تمہارے لیے؟ بالوں میں ہاتھ چلا کر اس نے تنک کر پوچھا تو صبا کی مسکراہٹ غائب ہونے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا۔ قتل ہو جاؤ گی کسی روز میرے ہاتھوں، وہ گڑائی تھی۔ خوش تو ایسے ہی ہو رہی ہو، زحا نے بے نیازی سے شانے اچکائے تھے۔ یعنی تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں اس نظر باز شخص کی پروپوزل کی آس میں بیٹھی ہوئی ہوں؟ صبا نے صدمے کا شکار ہوتے ہوئے کہا تو وہ بالوں کو لپیٹ کر بینڈ میں جکڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حرج بھی کیا ہے، اتنا زبردست بندہ ہے۔ اس کا انداز کنونس کرنے والا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی زبردست اور نہ ہی زیر دست۔ وہ جی بھر کر خفا ہوئی تھی۔ تو پھر بلا وجہ ہی دھمال ڈال رہی ہو؟ زحا چڑھ گئی تھی۔ بلا وجہ نہیں، ایک بہت مزے کی وجہ ملی ہے۔ سب کچھ بھول کر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یا تو اگلے 1 منٹ میں اصل بات بتا دو یا پھر دفع ہو جاؤ۔ میں اس وقت شرلک ہومز کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ مجبوراً زحا کو ماتھے پر بل ڈالنے پڑے تھے، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ ضرورت بھی نہیں ہے کوئی الٹی سیدھی چیز بننے کی، کیونکہ اب تم ایک بہت اچھی چیز ہو۔ زحا چڑھ گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے مجھے چیز مت کہا کرو۔ انسانوں اور چیزوں میں بھلا کیا مماثلت؟ خیر تم میں اور کئی چیزوں میں بھی تو مماثلت ہے۔ صبا نے شانے اچکائے تو وہ گھورنے لگی۔ بہرحال وہ مزے کی بات بلکہ خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے لیے ایک زبردست سا پروپوزل آیا ہے۔ صبا کی بات اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا نا؟ صبا ہنسی، مجھے بھی نہیں آیا تھا۔ کوئی مجھ جیسی حسین دوشیدہ کو چھوڑ کر بھلا تمہارے لیے پروپوزل کیسے بھیج سکتا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ وہ بمشکل پوچھ پائی تھی۔ بتانا کیا، آج لڑکے کی ماں اور بہن آئی ہوئی تھیں، وہ بات کر کے گئی ہیں۔ انس بھائی کی انگیجمنٹ والے روز وہ کلفدار کپڑے پہنے ہوئے تھا، اور تم نے نہ صرف اس کے ہیئر سٹائل بلکہ اس کی ہائٹ کی بھی بہت تعریف کی تھی۔ صبا نے منٹوں میں سارا معاملہ سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ موہت بھائی کا کولیگ ہے، اب وہ آئیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیسا بندہ ہے۔ ویسے اچھا ہی ہوگا، بھائی لوگ یوں ہی تو کبھی کسی کو گھریلو فنکشن میں انوائٹ نہیں کرتے۔ زحا غائب دماغی کیفیت میں اسے سن رہی تھی۔ موہت کا کولیگ؟ اس کے ذہن میں اسپارکنگ سی ہونے لگی تھی۔ تو یہ سب موہت نے کرایا ہے؟ وہ بے اختیار بولی تو صبا نے کہا، انہوں نے کرایا ہوتا تو وہ پہلے سے ہی گھر میں کسی سے تذکرہ کرتے۔ یہ اس بندے کی کارستانی ہے جس نے تمہیں دیکھتے ہی پا لیا کا نعرہ مارا ہوگا، تبھی تو 2 ہفتوں کے اندر ہی پروپوزل بھجوا دیا۔ امی نے کیا کہا ان لوگوں سے؟ زحا کا جی گھبرانے لگا۔ آج کا تو دن ہی اسے راس نہیں آ رہا تھا۔ یہی کہ سوچ کر جواب دیں گے، اب تم اتنی بھی بری نہیں کہ پہلی بار میں ہاں کر دی جائے۔ وہ مزے سے بولی تو زحا کو غصہ آنے لگا۔ ہیں؟ نہ پہلی نہ دوسری اور 5ویں بار میں ہاں ہوگی؟ ہیں؟ کتنے چکر لگواؤ گی ان کے؟ صبا تحیر کا شکار ہوئی تو اس نے قطعیت سے کہا، میں اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کون سے فیصلے تمہارے من پسند ہو رہے تھے، اور اس فیصلے پر بھی تمہاری حماقت کی مہر ثبت کی جائے گی۔ صبا نے اس کا تمسخر اڑایا تو وہ غصے سے بولی، یہ میری زندگی ہے اور اسے گزارنے کا حق صرف مجھ کو ہی ہے۔ میں یہ فیصلہ کسی کو نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے سرد اور لاتعلق انداز نے صبا کو ٹھٹک جانے پر مجبور کیا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی زحا؟ بغور اس کے تاثرات کو دیکھا، مگر وہاں خوشی کی ہلکی سی بھی رمق موجود نہ تھی۔ بالکل نہیں، اور تم باقی سب کو بھی بتا دو کہ میری شادی کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، میں ابھی پڑھ رہی ہوں۔ وہ اسی سختی سے پر لہجے میں کہتی پلٹ کر الماری میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ سو واٹ، 1 آدھ ماہ تو رہ گیا ہے فائنل ایگزامز میں، اس کے بعد تو فرصت ہی فرصت ہوگی، لگے ہاتھوں شادی ہی کروا لینا۔ اس کا مسئلہ جان کر صبا ریلیکس ہوئی تو وہ تب کر اس کی طرف پلٹی، اور تم جو پہلے ہی فرصت میں ہو، تم کیوں نہیں لگے ہاتھوں یہ فریضہ ادا کروا لیتی؟ ہاں میں تو دل و جان سے تیار ہوں، مگر کیا کیا جائے کہ اتھر قادوانی صاحب کی نگاہ آپ کے حسن جہاں سوچ میں اٹکی ہے۔ وہ شرارت سے بولی تھی، فضول باتیں مت کرو صبا، میں نے کہہ دیا نا کہ میں بھی شادی نہیں کروں گی، کم از کم پورے 6 سال تک۔ اس قدر قطعی حساب کتاب نے صبا کو شدر کیا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، 4 ماہ بعد پورے
22 سال کی ہو جاؤ گی اور 6 سال کے بعد تو 28 برس کی، پھر کون بیاہنے آئے گا تمہیں؟ صبا کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ اس نے پہلے زوہا کی باتوں کو مذاق میں ہی سمجھا تھا، مگر وہ تو جیسے سبھی کچھ طے کیے بیٹھی تھی۔ یہ تم لوگوں کا نہیں، میرا مسئلہ ہے، وہ ایک دم سے بولی، پھر چپ ہو گئی۔ صبا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ بہت خوب، میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم نے خود کو میر ہاؤس سے الگ کب سے سمجھنا شروع کر دیا؟ اس کے انداز میں طنز کی کاٹ تھی۔ بال کی کھال مت اتارو صبا، میں بھی اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں، تیزی سے سنبھلی تھی۔ تو کیا کوئی اور تمہیں؟ صبا کو اپنے سوال پر یقین نہیں تھا، اس لیے جھجک کر پوچھ بھی نہیں پائی تھی۔ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف سے رخ موڑ کر ہینگر پر قمیض اتارنے لگی تھی۔ ہر بات، ہر مسئلہ صبا سے ڈسکس کرنے کی عادت ہونے کے باوجود پتہ نہیں کیسے وہ عمر کاظمی اس سے مخفی رکھ گئی تھی۔ تو پھر اس قدر طویل بنواس لینے کا کیا مطلب ہے؟ صبا برا مان کر بولی۔ بکواس نہیں کرو سبی، میں کوئی بنواس نہیں لے رہی، اور تم؟ وہ غصے سے کہتے لب بھیج گئی تھی، پھر سختی سے پر لہجے میں بولی، میں خود امی سے کہہ دوں گی۔ زوہا پاگل تو نہیں ہو گئی؟ صبا اس کے تیوروں سے پریشان ہو اٹھی تھی۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ بہت سے لوگ تو عمر بھر شادی نہیں کرتے، میں تو پھر بھی 5-6 سال رکنے کی بات کر رہی ہوں۔ وہ آرام سے بولی تو صبا کا موڈ خراب ہونے لگا۔ جب تم سے پوچھا جائے تو خود ہی یہ سب کہہ دینا، مجھ پر یہ ذمہ داری مت ڈالو۔ میں خود کہہ لوں گی۔ جب میرا ذہن اتنی جلدی ایک بات کو قبول نہیں کرتا تو پھر خواہ اس جھنجھٹ میں پڑنے سے کیا حاصل؟ وہ لاپرواہی سے کہتی کپڑے لیے باتھ روم میں گھس گئی تھی، جبکہ صبا وہیں کھڑی کتنی ہی دیر زوہا کے اس قدر بدلے ہوئے اور عجیب سے رویے پر غور کرتی رہی تھی۔ زوہا منتظر ہی رہی، مگر صبا کے علاوہ کسی نے بھی اس کو اس کے آنے والے پروپوزل کے متعلق بتانا شاید ضروری خیال نہیں کیا تھا۔ اس کا اطمینان پہلے جھنجھلاہٹ اور پھر پریشانی میں بدلنے لگا۔ شاید اندر ہی اندر پوچھ گچھ کا مرحلہ جاری تھا، مگر ایک اطمینان یہ بھی تھا کہ ابھی تک وہ لوگ باضابطہ طور پر اسے دیکھنے نہیں آئے تھے، اور اس مسئلے کو عمر سے بھی ڈسکس کرنا چاہتی تھی، مگر اس روز کی جھڑپ کے بعد وہ ملا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ وہ مسلسل 1 ہفتے تک غائب رہا ہو۔ کتاب سامنے رکھے وہ مسلسل سوچوں میں گم تھی، تبھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بری طرح چونکی۔ آ جاؤ۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے قدرے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایسا کون آ گیا تھا اس گھر میں جو کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کی زحمت کرنے لگا تھا؟ اس سے بھی زیادہ حیرت اسے دروازے میں معید کی شکل دیکھ کر ہوئی تھی۔ اس سے پہلے زوہا کو نہیں یاد تھا کہ وہ کبھی اس کے کمرے میں آیا ہو۔ اسی حیرت کی وجہ سے وہ اپنی جگہ بیٹھی اسے دیکھتی رہی، ایک تائرانہ نظر اس کے پورے کمرے پر ڈالتا۔ وہ اندر آیا تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ خیریت؟ شاید تمہارے لیے خیریت نہ ہو۔ ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی نگاہوں میں الجھن تیرنے لگی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ عمر سے بات کرو۔ اب کی بار وہ سیدھے سبھاؤ انداز میں بولا تو گڑبڑا گئی۔ میں اس روز کے بعد اس سے ملی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، پھر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی ناگواری سے پر لہجے میں بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ فوری طور پر عمر سے بات کرو۔ میں اسے کیا کہوں؟ وہ دھیمے سروں میں بولی تھی۔ شادی نہ صحیح، انگیجمنٹ تو ہو سکتی ہے نا؟ وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ زوہا نے اضطرابی انداز میں انگلیاں مسلیں۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور تمہاری پوزیشن کیا ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، پتہ تو چل گیا ہوگا، تمہیں پروپوزل آیا ہے تمہارے لیے، اور کسی طور پر ریجیکٹ کیے جانے کے قابل نہیں، ماں سوائے مد مقابل پروپوزل ہونے کے۔ وہ زرد پڑ گئی تھی۔ مجھ سے تو کسی نے بھی بات نہیں کی۔ مجھ سے تو کی ہے نا؟ وہ جتانے والے انداز میں بولا، میرا کولیگ ہے وہ، تم انکار بھی تو کر سکتے ہو۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر مدھم لہجے میں بولی تو وہ لب بھیج گیا، پھر قدرے تمسخرانہ انداز میں بولا، کس بیس پر انکار کر سکتا ہوں میں؟ تم جانتے تو ہو۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ بدقت تمام بولی، میں جانتا ہوں۔ وہ استہزائی انداز میں بولا، میں جانتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ سب گھر والوں کو بھی بتا دوں؟ تم نے میری ہیلپ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس صورت میں کہ جب وہ تمہارے لیے پرپوزل بھیجتا۔ معید نے سختی سے اسے باور کروایا تھا، میں تمہیں صرف اسی صورت میں سپورٹ کر سکتا ہوں جب عمر اپنا پرپوزل بھجوائے گا، ورنہ میرا دماغ خراب نہیں کہ اچھے خاصے پرپوزل کو ریجیکٹ کرتا پھروں۔ معید، میں نے تمہیں اس کی پرابلمس بتائی تو تھیں، وہ جاب لیس ہے، چند ایک ٹیوشنز بھی پڑھاتا ہے اور بس۔ وہ بے بسی سے بولی تو معید نے تعصب سے اسے دیکھا۔ مجھ سے تم کیا توقع کرتی ہو؟ اب اپنی نوکری تو اسے دینے سے رہا۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، پھر اس کی روحانسی صورت دیکھ کر قدرے نرم پڑ گیا۔ تم کہو تو میں بڑے ماموں سے اس کی جاب کی بات کرتا ہوں، شاید کوئی ویکینسی ہو۔ میں نے اس سے کہا تھا، وہ نہیں مانتا۔ وہ تھک کر بستر کے کنارے پر ٹک گئی۔
وہ اپنی چوائس کی پوزیشن میں نہیں ہے، مجبوری تو مردار بھی حلال کر دیتی ہے۔ اگر وہ تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے تب وہ اس مدد سے انکار کر سکتا ہے۔ محیط کا تجزیہ بہت تلخ اور شفقانہ تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ زحا کا رونا آنے لگا۔ کبھی محیط کے سامنے اس قدر شرمسار ہونا پڑے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مانا کہ ہم برے ہیں، وہ بہت اچھا ہے، مگر اتنا تو اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے مواقع زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جب آدمی کو اپنی پسند اور طبع کے خلاف بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یوں تو وہ تمہیں کھو دے گا، اینڈ دیٹس آل۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ محیط کو شک ہوا کہ وہ رو رہی ہے، مگر اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے فائنلی بات کرو زحا، اس قسم کی باتیں ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ تم سے فیئر ہے تو پروپوزل بھیج دے گا، ورنہ پھر وہی کرو جو گھر والوں کی منشا ہے۔ وہ اس کی خاموشی سے اکتا کر تخت لب و لہجے میں بولا تو وہ بہت غیر متوقع طور پر جھٹک کر بولی، تمہیں مجھے ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی تم نے میری ہیلپ کرنی تھی کر لی، بہت بہت شکریہ۔ محیط کی آنکھوں میں اتری حیرت پر غصے کی چمک حاوی ہونے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی کمزور پوزیشن میں ہونے کے باوجود وہ اس قدر خود سری کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے۔ اوکے، مجھے اب اس معاملے سے باہر سمجھو، مگر ایک ہفتے کے اندر اگر اس اچھے نے پروپوزل بھجوا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس اطہر قادوانی کو ریجیکٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اشتعال کی لہر پر قابو پاتے ہوئے اس نے بھی بہت سرد مہری کا مظاہرہ کیا تھا، پھر وہ وہاں ایک پل بھی نہیں رکا تھا۔ اس کے جاتے ہی گویا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ کس قدر سہل زندگی گزار رہی تھی۔ یہ سب مشکلات تو کبھی سوچی بھی نہ تھیں۔ وہ ہمیشہ سے بہت آرام دہ اور آسان زندگی گزارتی چلی آئی تھی۔ پھر عمر کاظمی ملا تو یوں لگا جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ مہکتے دن، دمکتی شامیں، کوئی غم، کوئی خدشہ بھی تو کبھی پاس نہیں بھٹکا تھا، مگر اب تو یکلگتی محبتوں کا دھیما دھیما بہتا دریا بپھرے ہوئے سمندر میں جا گرا تھا، جہاں پر طوفان اور خدشات کی تیز تند ہوائیں تھیں، اور وہ تو پہلے ہی تپیڑے میں ہمت ہارنے لگی تھی۔ اس نے ہتھیلیوں سے چہرے کو رگڑ کر آنکھیں خشک کرنے کی صحیح کی تھی۔ اور زندگی، کیا زندگی؟ عمر کاظمی کے بغیر زندہ رہنے کا نام ہے؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تمہارے بغیر تو میں نے خود کو اب کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ محیط حسن کو کیا معلوم، کسی کو یوں مشورہ دے دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، مگر دل کی دنیا اجاڑنا بہت مشکل۔ عمر سے بچھڑنے کا خیال ہی اس کی دھڑکنوں کو منتشر کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھتی تھی، مگر اس نے پھر بھی کبھی اپنی راہ بدلنے یا عمر سے قطع تعلق کرنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ اور اس روز جو کچھ عمر نے کہا تھا وہ دکھ کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئی تھی۔ وہ عمر سے محبت کرتی تھی، صاف شفاف محبت جس میں کوئی کھوٹ، کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کا یہ رویہ، اس کے انداز گواہ تھے، آنکھوں سے محبت جھلکتی تھی۔ مگر اس روز عمر کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کا سر درد کرنے لگا، مگر کسی پل بھی چین، کسی کروٹ قرار نہ تھا۔ کیا وہ تھکنے لگا تھا؟ مگر تھکنا تو مجھے چاہیے، نہ کہ اسے۔ کیا اسے میری وفا کا یقین نہیں ہے؟ پھر کیوں کہا اس نے یہ سب؟ کیا وہ اس قدر مادیت پسند اور خود غرض سمجھتا ہے مجھے کہ مسائل اور غربت دیکھ کر اس سے منہ موڑ لوں گی؟ بہت غلط کیا تم نے عمر، بہت برے ہو تم۔ محیط حسن کی باتوں نے اس کے سوئے زخموں کو پھر سے جگا دیا تھا۔ ظالم مسلسل ہنستی ہوئی اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ زہر لگ رہی ہو اس وقت مجھے، نوفل نے دانت پیس کر کہا تو اس نے بے اختیار کہکا لگایا۔ وہ اس وقت KFC میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تو ظالیہ آفریدی کا حسن، اوپر سے اس کا انداز، کئی گردنیں اس کی طرف مڑی تھیں۔ شہد تو تم بھی کبھی مجھے نہیں لگے تھے جب مجھ پر ہنسا کرتے تھے، وہ چھیڑ رہی تھی۔ فی الحال تو تم اپنی ہنسی کنٹرول کرو، اس قدر رش ہے یہاں اور ہر دوسری نظر ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے۔ نوفل نے گھرکا تو وہ ٹیبل پر کونجی ٹکا کر بڑے انداز سے چاروں طرف نظر دوڑاتے محظوظ کن انداز میں بولی، کیا گارنٹی ہے کہ ہنسی بند کر کے بیٹھنے سے سب لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے؟ جب تمہاری توجہ صرف میری طرف ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں الجھا ہوا تھا، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا دل تو اس میمنے میں اٹکا ہوا ہے اور تمہاری جان اس میں، پھر توجہ صرف تم پر کیسے مرکوز ہو؟ ظالی شاید اس وقت سارے بدلے چکانے پر تلی ہوئی تھی۔ لہجہ بھر اسے گھورنے کے بعد وہ برگر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس محبت میں دل اور دماغ کا کیا حل ہوتا ہے۔ ظالی نے پیپسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے جیسے مزہ لیا۔ نوفل کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کوئی حال نہیں ہو رہا میرا،
नाराजगी से कहते हुए बर्गर खाने लगा तो जाले को फिर से हंसी आ गई। वाकई हाल तो तुम्हारा है ही नहीं कुछ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं ये मसला तुमसे डिस्कस कर बैठा। वो बचा कुचा बर्गर उसने वापस पटक दिया। जाले ने जल्दी से पेप्सी उसकी तरफ खिसका दी, साथ ही मशवरा भी दे डाला, दिमाग की गर्मी दूर हो जाएगी। चलना में उसे घूरते रहने के बाद वो हंस दिया। बहुत फजूल लड़की हो तुम, जाले अफरीदी। ये शमूल खान ही का हौसला था जो तुम्हें बर्दाश्त कर लेता था। नौफिल ने सर हिलाते हुए शमूल खान को ग़ैबाना खराज तहसीन पेश किया तो जाले ने याद दहानी के करवाने पर जोर दिया। ये मत भूलो कि फिर एक रोज़ भाग भी गया था। खैर छोड़ने वाले तो हम भी नहीं उसे, ढूंढ निकालेंगे कहीं न कहीं से। नौफिल ने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा तो वो पल भर तौक़ुफ़ के बाद बोली, वो बड़ी नेक रूह है, तुमने देखा नहीं उसके गले में एक तावीज़ था और बाजू पर पता नहीं क्या बांध रखा था उसने। इमाम जामिन। नौफिल ने उसकी बात काट कर मुस्कुराते हुए लुकमा दिया तो वो हंसी। हाँ वही, मुझे यकीन है कि मुझे 100 मील के फासले पर पाकर ही उसके मुवक्किल उसे खबर कर देते होंगे। उसने बात ही इस कदर शगुफ्तगी से की थी कि नौफिल को भी हंसी आने लगी। अगर वो ये सब सुन ले तो कितनी बुरी बात है जाले। वो ये सब सुनकर ना सिर्फ खुश होगा बल्कि उसका सीना और चौड़ा हो जाएगा कि वो अपने अकीदे और मान पर इस कदर पुख्ता है। वो हंसते हुए उसे बताने लगी, उसके न्यूयॉर्क से गायब होने से चंद रोज़ पहले की बात है। मैं तुम लोगों के डिपार्टमेंट में थी, बाहर का दरवाज़ा खुला था, तुम भी गायब थे। मैं यूं ही सारे अपार्टमेंट में देखती फिर रही थी। बालकनी में चली आई तो वहाँ शमूएल एक्सरसाइज कर रहा था। मैं महबूत खड़ी उसकी बॉडी और मसल्स देख रही थी कि अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। यकीन करो नौफिल, इतना कभी वो किसी जिन को भी सामने देखकर डरता जैसे मुझे देखकर डर गया था। वो सिर्फ जीन्स पहने हुए था, मुझे देखकर पहले तो वहीं मुंजमद हो गया, फिर स्कर्ट समेट कर अंदर भागा और जाकर उल्टी शर्ट पहन ली। माय गॉड, वो उस मंजर को जहन में ताज़ा करती बेतहाशा हंस रही थी। इतनी शर्म हया तो आजकल लड़कियों में भी नहीं होती नौफिल। उसके यूं भागने में तुम्हारा ही कसूर है। उसकी नेचर जानने के बावजूद तुम उसे छेड़ने और तंग करने से बात नहीं रहती थी। नौफिल ने सारा इल्ज़ाम उस पर डाला तो मुतासिफाना नज़रों से उसे देखते हुए बोली, और तुम लोग कौन सा कम करते थे उसके साथ, जानबूझकर उसे सड़कों पर लिए फिरते थे और वह बेचारा हर वक्त लाहौल या फिर नाउज़ुबिल्लाह ही पड़ता रहता था। भाई वो मुल्क ही ऐसा है। अब वहाँ तो हम अपनी मर्जी का माहौल पैदा करने से रहे तो सड़कों पर भी आंखें बंद करके चलता था कि कहीं कोई इखलाक से आरी मंजर ही ना देख ले। कितनी ही दफ़ा तो पोल से टक्कर हुई थी उसकी, और शराफत देखो कि नज़र उठाए बगैर सॉरी कह रहा था। वो तो हम सब के कहकों के बाद उसे असल मामला पता चला। नौफिल को भी सीधा साधा मगर अपनी पख्तून रिवायात का अमीन शमूएल खान बहुत अच्छा लगता था, जो जो बाप की जिद पर पढ़ने के लिए अमेरिका तो चला गया था मगर वहाँ सेट नहीं हो पाया तो फाइनल टर्म से पहले ही भाग निकला था। हाँ, और इस वक्त वो कैसा मासूम था, चिकन लगता था, बल्कि तुम उसे नन्हा सा खरगोश ही कह लो। सिर्फ रंगत लिए चिपा हुआ सा। वो खोई सी कह गई थी। नौफिल ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा फिर बोला, फ़र्ज़ करो अगर वो तुम्हें मिल जाए तो। फ़र्ज़ क्यों करूं, वो ज़रूर मिलेगा मुझे, जाले ने फ़ौरन कहा तो नौफिल ने हल्की सी सांस अंदर लेते हुए भौं को जुम्बिश दी। ओके चलो, अगर वो मिल गया तो क्या करोगी तुम? तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या करूंगी? वो शरारत से बोली तो वो बेसाख्ता हंस दिया। खैर ऐसा वैसा तो कुछ उसने अमेरिका में भी तुम्हें नहीं करने दिया था। ये तो फिर पाकिस्तान है, तुम देखना तो सही, मैं उसका हशर कर दूंगा, फिर कभी भाग नहीं पाएगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या करोगी, शादी कर लोगी उससे? नौफिल संजीदा हो गया तो उसे बगौर देखते हुए बोली, क्या नहीं करनी चाहिए? उसका फैसला तो तुम्हें उसकी फैमिली से मिलने और उसका लिविंग स्टाइल देखने के बाद ही करना होगा। नौफिल पहलू बचा गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि शमूएल खान जैसे कबीले से ताल्लुक़ रखता था, उनकी इक़दार और अपनी ही रसूमात थी। वो जिस कदर शिद्दत से ये लोग अपनी रिवायत और इक़दार की पासदारी करते थे, इससे भी वो वाकिफ़ था। फिर जाले आफरीदी जैसी पूरी अमरीकन को वो अपनी बरादरी में कैसे खपाता? मगर तुम्हारा शेक्सपियर तो कुछ और ही कहता है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए इत्मीनान से बोली तो नौफिल बहुओं को इस्तेजाबिया अंदाज में जुम्बिश देखकर देखने लगा। वारिस शाह की बात कर रही हो? नौफिल हंस दिया था। मुझे लगता है इतनी तफसील से वारिस शाह को मैंने नहीं पढ़ा जितनी तफसील से तुमने पढ़ लिया है। देखो, मैं इस वक्त का इंतज़ार करूंगी कि रांझा मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी चाकरी में आ जाए। मोहब्बत में आपको हर वक्त एक समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए। सो मैं भी तैयार हूँ, वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली।
محبت میں کچھ بھی کمپرومائز نہیں ہوتا زالے، نوفل نے تصحیح کی۔ محبت میں ہی تو کمپرومائز ہوتا ہے۔ زالے نے بھی نرمی سے اختلاف کیا تو وہ بولا، سمجھوتا اور محبت دو الگ چیزیں ہیں زالے، سمجھو مشرق اور مغرب۔ یہ سطحی سوچ ہے نوفل۔ سمجھوتا نام ہے جگ جانے کا، کسی کا مان رکھ کر کسی کی محبت کا سر بلند رکھنے کا۔ پتہ نہیں کس منطق کے حوالے سے بات کر رہی ہو، نوفل سر جھٹک کر رہ گیا۔ اور اپنی محبت چاہے مٹی میں مل جائے۔ محبت میری تمہاری نہیں ہوتی نوفل احمد، دو فریقین کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے، اور اس میں کوئی بھی قربانی دے وہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی، نہ تو شربتی آنکھوں کا کوئی عکس تھا اور نہ ہی سرخ لبوں پر بجلتی مسکراہٹ۔ تمہارا مطلب ہے کہ محبت میں کوئی کمی کوئی خامی نہیں دیکھی جاتی؟ نوفل نے تحیر سے پوچھا، اور پھر گہری سانس لے کر بولی، یہ دیکھ بھال کر ٹونک بجا کر کرنے والی شے ہے ہی نہیں نوفل۔ وہ کہتے کہتے رک گئی تھی، مسکراہٹ لیے دلچسپی سے پوچھنے لگی، اپنی ہی مثال لے لو، 2 ملاقاتوں میں ہی جت ہو گئے ہو ایک انجان لڑکی کے سامنے، اور اب محبت کا رونا رو رہے ہو۔ تم نے کون سا اس کی خوبیاں خامیاں جانچ لی ہیں؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ نہیں جانتا تو جان لوں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ یہ موضوع آتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی جو زالے کو بہت بھلی لگی تھی۔ اور اگر تمہیں کمپرومائز کرنا پڑ گیا اس محبت میں تو؟ اس نے آزمانے والے انداز میں نوفل سے پوچھا۔ وہ محبت نہیں ہوگی زالے آفریدی، صرف کمپرومائز ہوگا۔ محبت ہی میں کمپرومائز ہوتا ہے، ورنہ کس رشتے کی بنیاد پر کمپرومائز کرو گے تم؟ اسے ہرانا چاہا مگر نوفل تو نہیں، اس کیفیت کے حصار میں گھرا سب کچھ بہت اچھا میں مصروف تھا۔ اسے یہ ثقیل سی بحث ہضم نہ ہو رہی تھی۔ میں نے کیا بات شروع کی تھی اور تم کہاں نکل آئی ہو؟ چلو اس کے حسن میں تھوڑا بہت کمپرومائز کر بھی لوں گا، وہ شاہانہ انداز میں بولا تو وہ ہنس دی۔ بہت اسٹوپڈ ہو تم نوفل۔ اچھا بتاؤ نا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اسے صبا سے ملاقات کا پورا قصہ سنا چکا تھا، اور جسے سن کر وہ اس کا اچھا خاصا مذاق بھی اڑا چکی تھی۔ بھئی جیسے تمہارے خیالات ہیں ان کے پیش نظر تو میں تمہیں یوں ایک دم سے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ پہلے تم مجھ سے ایک بار ملو، بات چیت بڑھاؤ، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا۔ زالے نے پورے خلوص سے دل سے اسے مشورہ دیا تو وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ وہ ملنے اور بات چیت کرنے والی لڑکی نہیں ہے یار، یہ تو میں نے ملاقات نہیں جان لیا تھا۔ تم سوچ نہیں سکتی زالے کہ میرے 3-4 بار گھورنے پر اس نے کتنی شرم دلائی ہے مجھے۔ کوئی اور ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو سچویشن کو شاید انجوائے کرتی۔ اینی ویز، زالے نے گہری سانس بھرتے ہوئے شانے اچکا دیے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ محبت بھی بہت ٹھوک بجا کر کرو گے، ورنہ ابھی میرے سامنے یوں رونا نہ رو رہے ہوتے۔ بے قراریوں کا جا کے سیدھا اس کو بتاتے۔ اس کے طنز پر نوفل نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا۔ میں تم سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس بے قراری کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے یوں ہی اچھی لگی ہو۔ اس کے لیے تم اپنے دل سے رجوع کرو، اس سے اچھا مشورہ تمہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ تو آج کل صرف ایک ہی نام پر دھڑک رہا ہے، صبا۔ آ بھر کر اس نے کہا تو وہ بولی، تو پھر اس جانچ پرکھ پر مت پڑو نوفل۔ جو لڑکی تمہیں اچھی لگی ہے وہ یقیناً لاکھوں میں ایک ہوگی، ورنہ محبت تو تمہیں مجھ سے بھی ہو سکتی تھی، مگر یہ دلوں کے معاملے ہیں، نظر کے نہیں۔ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، وہ شرارت سے پر لہجے میں بولا، پھر موبائل اور کی چین اٹھاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ وہ بھی اس پر طنز کرتی اٹھ گئی۔ نوفل ہنس دیا، تم اطمینان رکھو، اس سے پہلے میں ہی کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ ابھی تم گھر چلو، نگی نے مجھے تمہیں ساتھ لانے کی تلقین کی تھی۔ سوری بھائی، ابھی تو بالکل نہیں، اس نے فوراً انکار کر دیا تو اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے حیرت سے پوچھنے لگا، ابھی کیا ہے؟ آفس سے تو بالکل فارغ ہو تم؟ ابھی یہ شرمندگی ہے کہ میں آج بھی جینس اور شرٹ پہنے ہوئے ہوں، اور کم از کم تمہارے گھر میں اس ڈریس میں نہیں جاؤں گی۔ یہ نیا کمپلیکس کب چمٹا تمہیں؟ نوفل مسکراتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کیا پتا آنٹی کے سامنے ہی میرا کوئی چانس بن جائے۔ اس کی شرارت اب نوفل کی سمجھ میں آئی تھی۔ ہلکا سا کہکا لگاتے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول کر اس نے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا تھا۔ کسی روز اس خانزادے سے کانٹیکٹ کرواؤ یار، لمبا عرصہ ہو گیا ہے اس سے ملے۔ مین روڈ پر گاڑی لاتے ہوئے نوفل نے کہا، دل تو میرا بھی بہت چاہ رہا تھا، مگر میں ذرا اپنے کام کی طرف سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، پھر فرصت میں اسے تلاش کروں گی۔ زالے نے اطمینان سے کہا تو نوفل نے ٹکڑا لگایا، تاکہ تم ہاتھ دھو کر اس سہمے ہوئے خرگوش کے پیچھے پڑ سکو۔ اس بار یہی کرنا پڑے گا، ورنہ تو وہ اپنے سائے کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ اس کے جملے سے
انہوں نے اس کے جملے پر اس نے خوب ہنس اٹھایا تھا۔ وہ وہاں کی بات تھی ظالے بی بی، یہاں آتے ہی اس کے اندر کا خانزادہ پورے کروفت سے بیدار ہو گیا ہوگا۔ اب تو شاید وہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے کہ میرا ایمان خراب ہوگا۔ اس کی تو ایسی کی تیسی، اور تم کم از کم اس طرح مجھے بی بی مت کہو، سخت برا لگتا ہے مجھے، ظالے نے چڑھ کر کہا۔ ہاں بھائی، روب تو ہمارے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ اس نے بھی آ بھری تو اس نے سیٹ کی بیک پر سر ٹکا دیا تھا۔ اس کے لبوں کی تراش میں دھیمی سی مسکان تھی۔ نوفل جب وہ مجھے اپنے ساتھ دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ شاید چشمے تصور میں بھی دیکھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ استغفراللہ پڑے گا اور کیا، نوفل نے بے ساختہ کہا تو وہ برا مان گئی۔ کیا میں اتنی بری ہوں؟ یہ تو اس بھگوڑے سے پوچھنا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے ہوا ہوا ہو۔ نوفل نے گویا اس کا دل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ 100% یہی بات ہے، ظالے نے اٹل لہجے میں کہا تو اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ تم صرف جیلس ہو رہے ہو نوفل احمد، وہ چڑھ کر بولی تو نوفل حیران ہو اٹھا۔ وہ کیوں بھائی؟ کیونکہ میں نے تمہیں نہیں بلکہ اس کو پسند کیا ہے، وہ اطمینان سے بولی تو نوفل کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ مگر دونوں کی قسمت میں فرق دیکھ لو، وہ اس وقت میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اور گاڑی میں بٹھا کر میں تمہیں لے جا رہا ہوں۔ بڑی شے ہو تم نوفل احمد، وہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔ نوفل کے ساتھ بولڈ اینڈ بیوٹیفل ظالے آفریدی کو دیکھ کر ادینہ کے پہلو میں آنچ اٹھنے لگی تھی۔ جب وہ نگین کو اس کی منگنی کا گفٹ دینے آئی تھی تب ادینہ کی اسے سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ نگین اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے نوفل، خود تو یہ کبھی نہ آتی، صالح بیگم نے محبت سے پر انداز میں کہا تو ظالے نے ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی۔ یہ مجھے ساتھ نہ لاتا میں تب بھی آنے والی تھی، جھوٹ بلکہ سفید جھوٹ، بھگا کر لا رہا ہوں اسے، نوفل نے اطمینان سے کہا۔ اور یہ اتنی آسانی سے تمہارے ساتھ بھاگ آئیں؟ ادینہ نے لطیف سا طنز کیا تو ظالے نوفل کو دیکھتے ہوئے بولی، اس کے ساتھ تو میں بھاگ کر کہیں بھی جا سکتی ہوں۔ نگین کی ہنسی اور صالح بیگم کی مسکراہٹ نے پر اعتماد سے نوفل احمد کو بھی خجل کر دیا تھا۔ ادینہ تو درد جیسے آگ میں جلنے لگی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کی املاک قبضہ کرنے کی بات کر ڈالی ہو۔ کبھی تو بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو ظالے آفریدی، نوفل نے تنبیہاً کہا تو وہ آرام سے بولی۔ تم جو ہو سوچنے والے، اور آج کل تو ویسے بھی میرے خیال میں تمہیں سخت بھوک لگ رہی ہے، نوفل نے اس کے جملے کا بھید پاتے ہوئے درمیان میں ہی ٹوک دیا تو وہ ہنس دی۔ نگین فوراً چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تھی، جبکہ ادینہ وہیں بیٹھی بظاہر عام سے انداز میں ان کی گفتگو میں حصہ لیتی رہی، در حقیقت ان کے رویوں کی جانچ میں مصروف تھی۔ ظالہ آفریدی اسے اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خفا تھی، سو تھی، مگر عمر کاظمی تو شاید اس بار اپنی انا کا علم بلند رکھے ہوئے تھا۔ ہزاروں وسوسے اس کے دل اور دماغ کو گھیرنے لگے۔ انا کا تقاضا تھا کہ وہ بھی چپ رہتی جب تک وہ خود آواز نہ دیتا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے خود ہی عمر کو فون کرنے کی ٹھان لی تھی۔ رات گئے وہ فون سیٹ اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور احتیاط کے ساتھ عمر کا دیا ہوا نمبر ملانے لگی، کیونکہ یہ اس کے کسی دوست کی جنرل اسٹور کا فون نمبر تھا، اس لیے عمر نے اسے انتہائی ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، اور وہاں وہ صرف عمر کے لیے کوئی میسج دے سکتی تھی اور بس۔ 3 نمبر دبانے کے بعد اس کا ہاتھ رک گیا۔ میں کیا کہوں گی اس کے دوست سے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی اور ریسیور کریڈٹ پر جما دیا۔ عمر کی بابت پوچھوں گی اور کل یونیورسٹی آنے کا کہوں گی اور بس۔ کافی غور و خوض کے بعد فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا، دوبارہ نمبر ملایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ لائن ملنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک تواتر کے ساتھ بیل بجنے کے باوجود دوسری طرف سے کوئی بھی ریسیور نہیں اٹھا رہا تھا۔ 2 بار 3 بار، اس نے چوتھی بار فون نمبر ملاتے ہوئے غیر ارادی طور پر وال کلاک کی طرف دیکھا تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس کا سر پیٹ لینے کو جی چاہا، بھلا اتنی رات کو کون سا اسٹور اس کے فون کے انتظار میں کھلا ہونا تھا؟ اپنی عقل کو کوستے ہوئے وہ فون واپس رکھ آئی تھی۔ غصے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی بے بسی پر رونا بھی آ رہا تھا۔ اس کا پور جلنے لگا تھا۔ کتنا کمینہ تھا یہ جذبہ کہ نہ تو کوئی خودداری رہنے دی تھی اور نہ ہی انا۔ وہ جو چھوٹی سی بات کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیتی تھی، اب اپنی انا تک کو قربان کیے بیٹھی تھی۔ اگلے روز یونیورسٹی سے لوٹنے پر ہی موقع پا کر اس نے فون کر ڈالا۔ تیسری ہی بیل پر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو جی، بھاری بھرکم آواز نے زوہا کو گڑبڑا دیا۔ بڑی مشکل سے عمر کے متعلق استفسار کیا۔ دوسری جانب سے حیران ہو کر پوچھا گیا، کون سا عمر؟ جی وہ عمر کاظمی۔ اس کا حلق سوکھنے لگا۔
اچھا وہ، کافی کھینچ کر کہا گیا۔ وہ میرے بیٹے کا دوست ہے پر آج کل یہاں نہیں آ رہا، انتظار میں انتظامات میں مصروف ہے۔ کیسے انتظامات؟ آپ کو شاید پتہ نہیں، اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل ان کا سوئم تھا، بڑے بھلے مانس بندے تھے کاظمی صاحب۔ دوسری طرف سے وہ شخص پتہ نہیں کاظمی صاحب کی کیا کیا خوبیاں بیان کر رہا تھا، مگر زوہا کی سماعتوں میں صرف سائیں سائیں کا شور گونج رہا تھا۔ عمر کاظمی پر ٹوٹنے والے صدمے کا درد اس نے اپنے دل اور دماغ میں پوری شدتوں سے محسوس کیا تھا۔ گھنٹوں وہ شدید ٹینشن کے زیر اثر اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ زوئی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ شدت گریہ سے سرخ ہوتی اس کی آنکھیں دیکھ کر صبا گھبرا گئی تھی۔ خود پر سے قابو کھو کر اسے لپٹ کر پھر سے سسک اٹھی۔ خدا کے لیے زوہا، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ وہ ہراساں ہونے لگی تھی۔ میں چچی جان کو بتاتی ہوں، اس نے کہا تو زوہا نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کسی نے ڈانٹا ہے کیا؟ معید بھائی نے۔ صبا نے پریشانی کے عالم میں اندازہ لگانا چاہا تو وہ خود کو سنبھالتے نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ صبا نے تحیر سے اسے دیکھا تو وہ برائے ہوئے لہجے میں بولی، میرے فرینڈ کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اوہ نو! صبا کو بھی تعصب نے گھیرا، پھر اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر اسے تسلی دینے لگی، لیکن اس میں انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا، تم اتنی ٹینشن مت لو۔ پتہ نہیں سبی، جب سے میں نے سنا ہے میرے دل کو سکون نہیں آ رہا، اس نے بے بسی سے پر لہجے میں کہا تو آنکھیں پھر آنسو بہانے کو تیار ہو گئیں۔ صبا بے چاری اسے تسلیاں دے رہی تھی، مگر اسے ایک پل کو بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی الجھی ہوئی کیفیت جیسے سلجھ سی گئی تھی۔ عمر کاظمی اسے خود سے مزید دور ہوتا محسوس ہونے لگا۔ عمر، کاش میں اس وقت تمہیں تسلی کے دو حرف ہی کہہ سکتی، کچھ ایسا کر سکتی جس سے تمہارے دکھ کا مداوا ہو سکتا۔ وہ خود کو سخت مجبور اور لاچار محسوس کرتے سسک اٹھی تھی۔